بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے، ایک تمہاری چاہت، ایک تمہاری خواہشات، اے کرنا ہے، اے کرنا ہے، اے کرنا، وَأَنَا أُرِيدُ، ایک تمہارے رب کی چاہت ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ ہماری چاہت پہ فیصلہ ہوتا تو کون مرتا، کون بوڑھا ہوتا، کون بیمار ہوتا، کون فقیر ہوتا، کس کو دکھ آتے۔ ہم تو اس کی چاہتوں کے آگے بے بس ہیں۔ وہ کہتا انت ترید وانا ارید۔ اچھا، انسان کی فطرت ہے کہ اپنی چاہتوں کو پورا کر کے سکون محسوس کرتا ہے، یہ انسانی نیچر ہے، اور اپنے لیے بہتر سے بہتر حالات چاہتا ہے۔ میرا گھر ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، میرا کاروبار ایسا۔ یہ ہر انسان کی تمنا ہے۔ اسی کی تلاش میں آپ، کوئی پاکستان سے آیا بیٹھا ہے، کوئی انڈیا سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں بھاگتے 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 کہاں تک پہنچ۔ اللہ نے مجھے ساری دنیا پھرائی، کئی دفعہ پھرائی، ہر جگہ پاکستانی ملے، خاص طور پر پٹھان، دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا میں۔ ٹھیک، قل سیروا فی الارض، یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ جاؤ تلاش کرو۔ اب ایک نقطہ یہاں ایسا ہے جس پہ شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ایک وہ یہ کہتا ہے کہ تیری ساری چاہتیں پیسے سے پوری ہوں، اور نظر بھی ایسے ہی آتا ہے، لہذا تو مال بنا، پیسہ بنا، اور پیسہ جیسے بنتا ہے ویسے بنا، سچ بول کے، جھوٹ بول کے، غلط ہیرا پھیری کر کے، چرس بیچ کے، کوکین بیچ کے پیسہ بنا۔ اس سے جب پیسہ آئے گا تو سب کچھ آئے گا۔ ایک طرف جو میں نے پہلے آپ کے سامنے روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تیرے اندر چاہتوں کا ایک جنگل ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنا اعلان کرتا ہے کہ جو تیرا رب چاہتا ہے نہ ہوتا وہ ہے۔ بیچ میں آ کے شیطان کہتا ہے کہ کام تو تیرا پیسے سے چلے، غریبوں کو کون پوچھتا ہے دنیا کو، مال بنا، مال بنانے میں سچ، جھوٹ، حلال، حرام، فریب، اصل تو پیسہ ہی ہے۔ شراب بیچنے سے ملتا ہے تو شراب بیچو، ہیروئن بیچنے سے ملتا ہے تو ہیروئن بیچو، کسی نہ کسی طرح مال بناؤ۔ تو یہاں آ کر پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے ٹک لگاتا ہے، انت ترید وانا ارید۔ کچھ تو نے چاہا، کچھ تیرے رب نے چاہا۔ ہوتا کیا ہے کہ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ لہذا میں دنیا کی چاہتوں سے روکتا نہیں ہوں، مال بنانے سے، اچھا گھر بنانے سے، اچھی گاڑی سے روکتا نہیں ہوں، صرف تمہیں تھوڑی سی پابندیوں میں لاتا ہوں کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے دھوکہ نہیں دینا، تم نے فراڈ نہیں کرنا، تم نے دو نمبری نہیں کرنی، تم نے غلط چیزوں سے مال نہیں بنانا۔ یہ تھوڑی پابندیاں لگاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک خوبصورت خوشخبری سناتا کہ دیکھ میرا بندہ، یہاں ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ قرآن اس ذہن کو بنانے کے لیے واقعات لاتا ہے۔ ساری دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے کہ آگ جلاتی ہے، سب اب بھی جلاتی، لہذا سب
قوم نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس ابراہیم کو آگ میں جلا کے عبرتناک سزا دو۔ تو ان کے لیے آگ تیار ہوئی گئی، جب ڈالا گیا تو اوپر سے اللہ کا امر آیا کونی بردن وسلام علی ابراہیم، تو انہیں ابراہیم کا بال بھی نہیں جلانا۔ تو وہ اس طرح باغ بن گئی کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں گزرے۔ ساری دنیا کا تجربہ اور علم ہے کہ مرد اور عورت ملتے ہیں تو نسل بنتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، بچہ ہو یا بچی ہو۔ حضرت مریم کو کسی غیر آدمی نے دیکھا بھی نہیں، چھونا تو بڑی بات ہے، دیکھا بھی نہیں، اور نبی کی سپرویژن ہے 24 گھنٹے حضرت زکریا کا خالو، حضرت زکریا خالو تھے حضرت مریم۔ ایک دم ایک نوجوان خوبصورت سامنے کمرے میں آ جاتا ہے، کمرہ بند ہے، وہ دروازہ کھلا نہیں، کھڑکی نہیں کھلی، روشن دان نہیں کھلا، اور ایک دم فتمثل لها بشرا سویا، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان سامنے کھڑا ہے۔ تو حضرت مریم ایک دم ڈر گئیں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، کون ہو، کس نیت سے آئے ہو؟ تو آگے وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں، مجھے عورت کی کوئی خواہش نہیں، میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں۔ وہ کہتے میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تیرا اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قالت اَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، ارے تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیری عقل ٹھکانے ہے، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لم يمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، میں غلط عورت نہیں۔ اولاد ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے زنا جو حکم میں کر نہیں سکتی، تو بچہ کیسے ہوگا؟ تو وہ آگے کہتے ہیں قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، مریم یہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا ہے، اس نے تجھے بیٹا دینا ہے شادی کے بغیر۔ ساری دنیا انسان کا علم اس کو ایک چوٹ کے ساتھ زیر و زبر کر دینا ہے، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اس جملے قرآن سے اب بتا رہا ہوں کہ گلاسگو والو یہاں وہ نہیں ہوگا، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہے۔ تو وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، ہٹتے 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 پیچھے دیوار آ گئی۔ اب دیوار سے اب پیچھے تو کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ کھڑی تھر تھر کانپ رہی ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں تسلی رکھو، تسلی رکھو، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں، کچھ بھی نہیں کہوں۔ قریب تشریف لائے، اور یہ تو میری جرسی تنگ ہے نا، یہاں سے وہ کھلا، کرتے کا بازو کھلا، تو یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے پکڑا ایسے کر سے، باڈی کو ٹچ نہیں کیا، ہاتھ کو انگلی نہیں لگی، یہ یہاں سے یوں پکڑا سیدھے ہاتھ کا آستین، اور اس کو تھوڑا سا یوں نیچے کھینچا، آپ دیکھ رہے ہیں نا سارے، اور دور سے یوں کیا، پھونک ماری، ایک پھونک ماری، 9 مہینے کا بچہ تیار ہے۔ ایک پھونک سے 9 مہینے کا بچہ، یہ نہیں حمل نہیں ہوا کہ حمل ہو گیا اور پھر وہ پروسیس کے ساتھ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوئے، نہیں، فحملته،
اسی وقت 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا. خوب میں وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اس جملے کو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ میرے بندے ہوتا وہ ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تو چاہتا ہے. سبحان اللہ. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَنْسِيًّا. بچہ تیار ہوا اور دردیں شروع ہو گئیں. دردیں، یہ بات عورت زیادہ سمجھ سکتی ہے. دردیں شروع ہو گئیں بچہ پیدا ہونے کی. تو دوڑ لگائی اور بھاگی شہر سے باہر. تو وہاں چند کھجوریں تھیں اس طرح آپس میں بالکل وہ مکس ہو کے نا ایک ایسی پردہ بن گیا تھا. اس کے اندر جا کر بیٹھی اور ایک اس میں کھجور کا تنا تھا خشک، جس کے اوپر پتے نہیں تھے، بالکل سوکھا تھا. اس کے ساتھ یوں ٹیک لگائی ہے تو ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا. تو اب وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. ہائے رب، تو نے مجھے پہلے کیوں نہ موت دے دی، میں اس سے پہلے مر جاتی. اور لوگ مجھے بھول جاتے اور پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے. بہت سی باتیں ہم میں بھولی ہوتی ہیں لیکن ریکال کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم بھولے ہوئے ہیں. تو مریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ کیا ہو، کاش میرا تو لوگ بھول نہ بھول جاتے. جبریل پھر آ گیا. اب سامنے نہیں آئے، اب پیچھے ہے، کیونکہ بچہ پیدا ہو چکا ہے. بے پردگی کی ایک شکل ہے. تو پیچھے کھڑے ہو کر کہا فناداها من تحتها، تو وہاں سے آواز لگائی زور سے، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. ایک پر مارا تو پانی کا چشمہ ابل کے نکلا. کہا مریم ڈر نہیں، یہ دیکھ اللہ نے کیسے پانی نکالا ہے. بغیر کھدائی کے پانی نہیں نکال دیا تو تجھے بغیر شادی کے بچہ دے دیا، یہ کون سی بڑی بات. وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جس کھجور کے تنے کے ساتھ تو نے ٹیک لگائی نا، اسے ہلاؤ. اس کے اوپر نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پتا ہے. تو وہ کہنے لگی اس کو ہلا کے کیا کروں گی. قد تساقط علیک رطبا جنیا، تو دیکھنا تر و تازہ کھجوریں آئیں گی تیری جھولی میں. تو وہ ایک تماشا تو پہلے دیکھ چکی تھی، لہذا اب انہوں نے ایسے جو کر کے ہلایا تو تازہ کھجوریں خشک تنے سے ٹپ 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 پوری جگہ بھر گئی. کہنے کہ مریم دیکھ ہو کر کوئی شاخ ہے؟ نہیں کوئی نہیں. کوئی پتا ہے؟ نہیں کوئی نہیں. یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ان کا پتہ نہیں. کہ یہ تیرا اللہ ہے جس نے تجھے تیری آنکھوں سے دکھایا کہ وہ بغیر پتوں کے شاخوں کے اگر کھجور کا تازہ پھل دے سکتا ہے تو بغیر شادی کے تجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے. اللہ کوئی یہ نہیں کہ ہمیں صرف کہانیاں سنا، کہانی کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے میں اس کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارا یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ انسان ذہن سے چلتا ہے، ڈنڈے سے نہیں چلتا. اس کو آپ ڈنڈے سے چلائیں گے یہ کیا سے کیا کر دے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہم نے اسکول کا، میں نے میٹرک کیا، سینٹرل ماڈل اسکول، بہت بڑا اسکول ہوتا تھا 60s میں لاہور میں. ہاسٹل میں رہتے تھے. تو ایک ہمارے وارڈن آ گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، طالب حسین، وہ نمازی تھے. تو انہوں نے نماز سب پہ کمپلسری کر دی، حاضری ہوتی.
جو غیر حاضر اس کے ڈنڈے پڑتے. تو رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز میں سب سے آخر میں کھڑا ہوا تھا. تو میرا روم میٹ آیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گئے، جاوید نذیر. تو ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین. تو وہ میرے برابر آ کے اس نے نماز عشاء کی نیت شروع کی. 4 رکعت نماز عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ. اچھا، اب میں بھی واسطے طالب حسین ہی پڑھ رہا تھا، میں بھی کوئی واسطے اللہ تو پڑھ نہیں رہا تھا. تو میں نے نماز میں ہی وہ ایک ہی کی اس کو مجھے کہتا میں طالب حسین بھی پڑھتا پیا، کوئی اللہ نہیں پڑھتا پیا. تو انسان کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا، اس کو ذہن سازی کر کے چلایا جائے. سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو آتے ڈنڈا نہیں پکڑا دیتا، مارو سر چناندے پڑے نہیں مندے، بلکہ ان کو فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ کوئی ان کی سنتا ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ ذہن بناتا ہے. یہ قرآن کی ذہن سازی ہے کہ تیرا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. مریم کلی وشربی وقرری عینا، مریم چل اپنے بچے کو نہلا، خود پانی پی، اپنے آپ کو دھو صاف کر، وقرری عینا، اور اطمینان رکھ، بالکل شہر جا. کہیں شہر کس منہ سے جاؤں، اس بچے کا کیا جواب دوں؟ تو کہنے لگے کہ وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، لوگ آئیں گے شور مچائیں گے کہ یہ کیا کیا ہے. تو نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. دیکھو بھائی میرا روزہ ہے، یہ اشارہ تھا. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی ذات کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزے میں سچ بھی بولتی تھی تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا. بڑی قوم ماشاءاللہ سارا دن جھوٹ بول کے بھی روزہ سلامت ہے. یہ وہ کملی والے کی تسل ہے. روزے کا اجر کم ہو جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا سارا دن جھوٹ بولے روزہ نہیں ٹوٹ، وہ سچ بھی بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ، ان کے بول پر بھی روزہ. تو وہی فأتت به قومها تحمله. آؤ سبحان اللہ، کیا پوری تصویر قرآن پہنچتا ہے کہ وہ آ رہی تھی بچے کو گود میں لیے ہوئے. قرآن پوری تصویر کھینچتا ہے. میں جب بھی میں اب اس کو بتا تو سکتا نہیں ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ قرآن سے اگر مناسبت ہو جائے تو قرآن کا ہر واقعہ جب آپ پڑھیں گے نا آپ کو لگے گا آپ کے سامنے اس کی مووی چل رہی اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ. قرآن اس طرح بیان کرتا ہے. تو اتت بہ قومها تحملہ، یقین مانو مجھے لگے جیسے حضرت مریم وہاں سے آ رہی. تو وہ شور مچ گیا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا. ارے مریم یہ کیا منہ کالا کیا ہے. اب ان کے تانے سنو. تانا کس انداز سے دیا؟ بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے. یا اخت ہارون، یہ ایک ان کو تانا دیا بھائی کا کہ تیرا تو بھائی بڑا نیک ہے ہارون، تو ایک ہی جیتا ہے. ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو بہت اچھا تھا، تو ایک ہی جیتا ہے. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں تو رابعہ بصری تھی، تو ایک ہی جیتا ہے. 3 طرح سے ان کو مارے تیر کی بوچھاڑ آئی. طنز کرنے کے تو انسان بادشاہ ہے. جس نے اپنی زبان کو روک لیا اس کا دین بھی سلامت، اس کی دنیا بھی سلامت. جس نے زبان کو کھول دیا اس کی دنیا بھی گئی، اس کا دین بھی گیا. بلکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، غصے کے وقت زبان قابو میں رہے، دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں رہے،
ڈونگیاں تے حملہ نہ ہوئے تو نہ اس کی صحت خراب ہوگی نہ ایمان خراب ہو. زبان کی حفاظت اس کو ایمانی صحت دے گی اور کھانے کی احتیاط اس کے جسم کو صحت دے گی. جس کی زبان کھل گئی غصے میں اس کی ایمانی صحت گئی، اور ہاتھ کھل گیا دسترخوان پر تو جسمانی صحت گئی. اپنی زبان پہ قابو رکھنا یہ ساری بیماریوں سے نکال دے گا. اخلاقی ہاتھ پہ قابو رکھنا سارے جسم کی بیماریوں سے نکال دے گا. تو انہوں نے اس طرح تانے مارے. اخت ہارون بھائی کی طرف سے، ماں کان ابو باپ کی طرف سے، وما کانت ام ماں کی طرف سے. تو انہوں نے وہی کیا. فاشارت الیہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. یہاں ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا تو بم پھٹ گیا. کہا تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ گناہ کو کیسے چھپایا جاتا ہے. کہتی ہے بچے سے بات کرو، اور تو ہم سے کہتی میری حضرت زکریا نے شادی کروا دی چپ کے چلو اسی سارے ہی من جاون آئی. یہ تو کیا کہہ رہی کہ بچے نال گل کرو؟ کدی بچے بھی بولے. ایک تو منہ کالا کیا ہے، ایک اوپر سے تمہیں اپنے گناہ کو چھپانے کا طریقہ ہی نہیں آیا ہے. یہ شور مچا ہے. تو مجھ سے زیادہ زوردار آواز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو. لاؤڈ اسپیکر کی بھی ضرورت نہیں پڑی، مائک کی بھی ضرورت نہیں پڑی. سارے شہر میں چند گھنٹے کے بچے کا بیان چلا. قال انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، میں رسول ہوں، کتاب لے کر آئے ہوں. وجعلنی نبیا، اور میں نبی بھی ہوں. وجعلنی مبارکا، اور میں برکت والا ہوں. وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میری زندگی ہے. اللہ نے نبیوں کو نماز معاف نہیں کی، ہمیں کیسے معاف ہوگی؟ بولیے اللہ آپ پہ بخشے گا. دکان پہ نہ جاؤ، اللہ آپ پہ ہی چلائے گا. سبحان. نبی پیدا ہوتے کہہ رہے ہیں مجھے میرے اللہ نے کہا ہے نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ نہیں چھوڑنی. وبرم بوالدتی، اور اپنی ماں کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، اور اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے میرے رب نے بدبخت نہیں بنایا. السلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. مجھے میرے رب نے بابرکت بنایا جب تک میں زندہ ہوں، جب میں مروں گا، جب میں پیدا ہوا، جب میں اٹھایا جاؤں گا، میرے رب نے مجھے بابرکت بنایا ہے. پھر اللہ نے کہا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے. بہت کم اللہ نے صرف عیسیٰ کا لفظ استعمال. عیسیٰ ابن، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. اللہ نے ہر جگہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے جب کہا، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے جب کہا علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ بضیاء افلا تسمعون. مجھے بتاؤ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، اللہ اکبر، اور سورج کو نکلنے نہ دوں، تو کوئی ہے جو رات ختم کر سکے؟ کوئی ہے جو سورج کو لا سکے؟ تو تمہاری زمین کا ٹیمپریچر اتنا مائنس میں جائے گا کہ تم سارے ہی برف بن جاؤ گے. پھر اللہ کہتا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار. سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر.
تسکنون فیہ افلا تبصرون، مجھے بتاؤ اگر میں دن کو کھڑا کر دوں، آسمان کے سینٹر میں سورج کو کھڑا کر دوں، اسے ڈوبنے نہ دوں، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو اس کو لے جائے اور جا کے وہاں غروب کر لے؟ اس طرح اللہ ذہن سازی کر، اگر سورج ڈوبے نہیں تو چند دن میں ساری زمین کو آگ لگ جائے گی، چند دن وہ نکلے نہیں تو زمین فریز ہو کے پوری کی پوری فریزر بن جائے گی، ہم بھی اس میں برف بنے پڑے ہوں گے، اور اگر وہ ڈوبے نہیں پوری دنیا کو آگ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن کی آیات اور واقعات سے بھائیو ایک ذہن بناتا ہے کہ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور تم کہتے ہو ساڈا بھی پورا ہو گئے، تو آگے اللہ تعالیٰ ایک ڈیل کرتا ہے، کہتا بڑا سوکھا کام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، یہ میں نے جملہ ابھی نہیں پڑھا تھا، اب پڑھ رہا ہوں، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ میرے بندے تم گلاسگو میں، ڈنڈی میں، ایڈمبرا میں، مدرویل میں رہتے ہو، یا مدینے میں، یا مکے میں، یا جدے میں، تم یہاں اس چند روزہ زندگی میں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، یہاں وہ کر دو جو میں چاہتا ہوں، اس کے پیچھے نہ بھاگو جو تم چاہتے ہو، تم یہاں وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، میں تیری ہر چاہت پوری کر دوں گا، تیری ہر چاہت پوری۔ یہیں سے دیکھو ہم اپنی مرضی پوری کیوں کرتے ہیں؟ سیٹسفیکشن کے لیے، اور آج جیسی دنیا ڈپریشن کا شکار ہے کبھی نہیں ہوئی۔ ساری دنیا میں جو دوا سب سے زیادہ بک رہی ہے وہ ڈپریشن کی ہے، پوری دنیا، ساؤتھ افریقہ دے جنگل چھڑ کے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو دوا بک رہی ہے وہ ہے ڈپریشن کی۔ جب ہر چاہا پورا ہو رہا ہو پھر ڈپریشن کیوں ہے؟ کہ سسٹم اوپر سے چل رہا ہے، نیچے نہیں۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا، اللہ دل کو کی خوشیاں نکال لے تو دنیا کی کوئی رونق اللہ کی قسم آپ کو خوشیاں نہیں دے سکتی، اور اللہ دل میں خوشیاں بھر دے تو موت کو بھی ہنستے ہوئے گلے لگاؤ۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں کس خوشی سے موت کو گلے لگائے، کس خوشی سے اولاد کو ذبح کروایا، کس خوشی سے سر کو نیزے پہ چڑھوایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، چند دن ہیں زندگی کی، اس میں وہ کر دو جو تیرا رب کہہ رہا ہے، اور اللہ کی قسم اللہ ہر وہ شے کہتا ہے جو میرے لیے مفید ہے، اور اللہ کی قسم اللہ ہر اس شے سے روکتا ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے کر دو، یہیں سے شروع کر دو۔ پھر آگے ایک دھمکی لگاتا ہے، فَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اور اگر تو نے میری نہ مانی، تو نے کہا ساری ملاؤں کی باتیں ہیں، اور تو اپنی مرضی پہ چلا، تو پھر میری بات یاد رکھ، یہ چیلنج ہے تیرے رب کا، أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میں تمہیں تیری زندگی میں تھکا دوں، جس کو آج ڈپریشن کہتے، میں تجھے تیری زندگی میں تھکا دوں گا، تیری خواہشات پوری کر کے بھی تجھے رلا دوں گا، اور پھر آخر میں ہوگا وہ جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو
تو اس تھوڑی سی زندگی میں کیوں نہیں وہ کر لیتے ہو جو وہ کہہ رہا؟ وہ میرا رب ہے، میرا باس، میرا رب۔ باس کو صرف آرڈر دینے آتے ہیں کیونکہ وہ خالق نہیں، اس نے مجھے بنایا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ کل ہی غالباً وہاں بلیک برن کے بیان میں یہ حدیث میں نے بیان کی تھی، ابن آدم انی لک محب، آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کل محبا، ارے تمہیں میری قسم تم بھی تو مجھ سے پیار کرو۔ ہم کسی سے ناراض ہو، بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے، بھائی سے، نوکر سے ناراض ہو، ہمارے لہجے میں سختی آتی کہ نہیں آتی؟ بولو ہاں؟ ایک ہی بیٹا ہو لیکن آپ کی مرضی منشا کے خلاف اوور چلا جائے تو آپ ہی کا لہجہ اس کے لیے شدید ہو جائے۔ ماں کا ایک ہی بیٹا ہو، اس کا لہجہ بھی اس کے لیے شدید ہو جائے۔ اور یہاں تو نوکر سسٹم ہے نہیں، ہمارے ہاں تو نوکر سسٹم ہے تو ان کی عزت ان کے ہاتھ میں پکڑا دے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو گئے۔ صاحب اکرام نے کہا اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ بہت مشقت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اب یہ اپنا طریقہ بدل دیں، اب یہ پتلا کپڑا پہنے، اب یہ اچھا کھانا کھائے، اب یہ کوئی نوکر رکھ لے جو ان کے لیے کھانا پکایا کرے۔ لیکن بھائی بات کون کرے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹی سے کہو وہ بات کرے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا گیا کہ آپ ان سے بات فرمائیے، اگر حضرت مان جائے تو پھر ہماری بات بتا دینا، اور اگر نہ مانے تو پھر ہمارے نام نہ بتانا۔ اور وہ مشورہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ 6 صحابہ تھے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ مشورہ کرنے والے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ملکوں کے وفد آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے وفد آتے ہیں، اب آپ اچھا کھانا کھایا کرے، اچھا لباس پہنا کرے، اور کوئی نوکر رکھ لے جو آپ کی خدمت کیا کرے گا، جس سے آپ کو راحت پہنچیں گی۔ تو فرمایا بیٹی گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ فرمایا بیٹی تجھے پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا یہ تجھے پتہ ہے؟ تو بیٹی نے کہا ہاں پتہ ہے، کہ صبح کو کھایا تو شام کو نہ کھایا، شام کو کھایا تو صبح کو نہ کھایا۔ کہنے لگی ہاں۔ فرمایا بیٹی تجھے پتہ ہے کہ ایک دفعہ کھانا تو نے گھر میں ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے کھانے کو میز پر دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آپ نے غصے سے وہاں سے کھانا اٹھا کر زمین پر رکھ کر کھایا تھا؟ فرمایا ہاں۔ تو بیٹی تجھے یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، جب میلا ہوتا تھا تو خود ہی دھوتے تھے اور دھو کر اسے خشک کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دے کر آپ کا انتظار کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو ابھی آپ کا جوڑا خشک نہیں ہوتا تھا، آپ انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کا جوڑا خشک ہوتا اور اسے پہن کر پھر آپ جا کر نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا اے بیٹی تجھے یاد ہے کہ ایک عورت نے آپ کی خدمت میں 2 چادریں بھیجی تھی، ایک چادر پہلے بھیج دی تھی، دوسری میں دیر ہو گئی تو آپ کے پاس سوائے اس کے چادر کے کوئی کپڑا نہ تھا، تو آپ نے چادر کو گانٹھ لگا کر اپنے ساتر کو ڈھاکا اور جا کر نماز پڑھائی تھی۔ فرمایا تجھے یاد ہے؟ بیٹی نے کہا یاد ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونا شروع ہوئے۔ فرمایا بیٹی سن لے، میری اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے جیسے 3 راہی، 3 مسافر چلے، پہلا ایک چلا اور چلتا چلتا منزل مقصود پر پہنچا، پھر دوسرا چلا اور وہ بھی چلتا چلتا منزل مقصود پر پہنچا، اب میری باری ہے، اللہ کی قسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہٹوں گا اور اپنے آپ کو مشقت پر رکھوں گا یہاں تک کہ میں اپنے نبی سے جا کر مل جاؤں۔ میرے 2 ساتھی ایک جگہ پہنچ چکے ہیں، اب میری باری ہے اور مجھے بھی پہنچنا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو جنت کی ایسی بشارتیں ملی اور آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر ہیں دنیا میں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، اور 2 وزیر آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میری دائیں طرف ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف عمر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ میرے آگے آگے اذان دیتا ہوں گا۔ یہ ساری خوشخبریاں سنی ہیں، لیکن بیٹی سے کہہ رہے ہیں میرا سر زمین پر ڈال دے، میں اپنے چہرے پر مٹی ملانا چاہتا ہوں کہ میرے رب کو اس پر ترس آ جائے۔ میرے بھائیوں، یمروک لڑائی کا میدان، ایک نوجوان لڑکا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہے ابو عبیدہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، تمہیں کوئی پیغام پہنچانا ہے تو بتاؤ۔
जज्बा देखो। हजरत अबू उबैदा रोने लगे और कहा है भाई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दे देना, आपने जो वादे हमारे साथ किए थे हमने उनको सच पाया और अल्लाह की मदद आपने आंखों से देख ली, मर रहे हैं और जन्नत को जा रहे हैं। एक सहाबी के भतीजे को उठाया कर लाया गया, जख्मी किए पड़े हैं। उनके चाचा बड़े सहाबी थे, देखा तो रोने लगे और कहने लगे या अल्लाह मेरे भतीजे को ठीक कर दे। भतीजे को थोड़ा सा होश आया तो कहने लगे चाचा मेरे लिए दुआ मत करो, वो देखो हूर मुझे पुकार रही है, मेरे लिए दुआ मत करो। ये वो लोग हैं जो नेक अमाल करके आखिरत वाले बन गए।